سوچیں ذرا، بس ایک بات سے اندازہ لگا لیں، ہمیں سب کو رب کی بارگاہ میں اپنا حساب دینا ہے۔ رب پوچھے گا زندگی کہاں گزاری، تو کوئی کہے گا کھیت میں، کوئی کہے گا کچہری میں، کوئی کہے گا تھانے میں، کوئی کہے گا ادھر کی ادھر لگانے میں، کوئی کہے گا چراغوں پر باتیں ملانے میں۔ بتاؤ کتنا مشکل سما ہوگا جب یہ بتایا جائے گا زندگی کہاں گزاری۔ ہم ان کے مقدر پہ قربان نہ جائیں۔ ان سے بھی پوچھا جائے گا زندگی کہاں گزاری، کہیں گے مولا بچپن پڑھنے میں گزارا، جوانی پڑھانے میں گزاری۔ کتنا آسان کام ہو جائے گا، اور کتنی بڑی بات ہے جس کی زندگی قرآن کی خدمت میں گزری ہو۔ ہم کبھی کبھار مسجد میں جاتے ہیں تو کتنا فخر کرتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا تھا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ جمعے کے دن جاتے ہیں، پھر ٹھکانے تھوڑے ہی ہیں، آستین یہاں ہوتی ہے، صرف جمعے کو جا رہے آپ، آستین یہاں، اور یوں جا کے سب سے پہلے گھڑی دیکھے گا، پھر امام کا منہ دیکھے گا۔ حضرت اگر امام خطبہ پڑھ رہا ہے نا تو دیکھ کے ایسے گھورے گا، 3 منٹ زیادہ ہو گئے۔ سوچے ذرا، ہم 10 منٹ کے لیے مسجد میں گئے، اور ہمارے تیور دیکھیے، گئے جا کے گھورا امام کو، اور ٹھکانے نہیں ہے زمینداروں کے ہمارے یہاں۔ اگر کوئی زمیندار مسجد میں آئے نا تو لوگ، اگر کوئی غریب بیٹھا ہوتا ہے، چل بے چل اٹھ، یہاں آؤ پدھان، آؤ آؤ حاجی صاحب آؤ، ایسا لگ رہا ہے یہ صرف حج کر کے نہیں، مصطفیٰ کی زیارت کر کے آ رہے ہیں۔ غریب کو ہٹایا جاتا ہے۔ شکایت ہے نا بارش نہیں ہو رہی، تکلیف ہے نا زمین سوکھی ہے، اور تم اتنے پیاسے نہیں جتنے پرندے پیاسے ہیں، تمہیں اتنی تکلیف نہیں جتنا درختوں کو تکلیف ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ خالق حقیقی نہیں جانتا؟ وہ سب جانتا ہے، لیکن پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ وہ تو اتنا کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ بندے سے پیار کرتا ہے، اور بندہ ایک بار مچل دے تو ماں خون جگر دے دیتی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ مہینوں بیت گئے روتے روتے، بارش کا قطرہ نہیں آیا۔ اس کی رحمت میں کمی نہیں، ہمارے اپنے اعمال میں کمی ہے۔ سننا میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ میں آپ کو تکلیف دینے نہیں آیا، میں کچھ سچی باتیں آپ سے کرنے آیا ہوں۔ انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ہم نے مسجد میں گئے، جا کے گھور کے دیکھا امام کو، سب سے پہلے دیکھا پدھان آئے، جگہ خالی کرو، جگہ خالی کرائی گئی۔ آئیے آئیے، کیا یہ کہانیاں مسجدوں کی نہیں ہیں؟ کتنی جگہوں پہ پنکھے کو لے کے گولیاں چلی، کتنی جگہوں پہ مسجدوں کے اندر پنکھا چلانے کو لے کے سر پھوٹ گئے۔ کیا قوم کو یہی دن دیکھنے تھے؟ مسجدوں کے اندر پنکھوں کے لیے سر پھوڑنے تھے ہمیں؟ ارے مسجد کون سی جگہ تھی؟ اگر کوئی بادشاہ بھی آ کے بیٹھ جائے، میرے حضور نے کلمہ دیا تھا، سارے اختلافات ختم کیے تھے، امیر غریب کا فرق مٹایا، گولے کالے کا فرق مٹایا، چھوٹے بڑے کا فرق مٹایا۔ سارے فرقوں کو مٹانے کے بعد نماز 5 وقت کی ادا فرض کی گئی تھی۔ اگر یہ فرض کی گئی تھی تو گھر پہ بھی ادا کرنے کا حکم دیا جا سکتا تھا، لیکن تمہیں مسجدوں میں بلایا گیا۔ پوچھنا چاہتا ہوں کس لیے؟ کیا تمہارا لباس دیکھنے کے لیے بلایا گیا، یا تمہارے چہرے دیکھنے کے لیے بلایا گیا؟ نہیں، خدا نے 5 وقت میں مسجد میں بلایا تاکہ ایک محلے کے لوگ 5 وقت ایک مسجد میں آؤ، اور ایک جگہ کھڑے ہو کر کے اپنے دلوں کے بغض و عناد نکالو، ایک دوسرے کو بغل میں کھڑا کرو، ایک دوسرے کی مزاج پرسی کرو، ایک دوسرے کو برابری کا احساس دلاؤ۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ مسجد میں آنے کے بعد غریب کو اٹھایا، امیر کو آگے بڑھایا۔ تجھے پتہ نہیں ہے یہ مسجد تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، خدا کا گھر ہے، اور اس کا معاملہ تو یہ ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ تم نے کیا کیا؟ ہم نے اختلافات کیے، ہم نے جھگڑے کیے۔ حالات دیکھو، خدا کے واسطے پدھان ہو زمیندار ہو، مسجد میں جایا کر، توپ بن کے نہ جایا کر، خدا کا بندہ بن کے جایا۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، بندہ بن کے جایا۔ بے شک بے شک۔ ہاں، گھڑی دیکھ رہے بیٹھے بیٹھے، امام صاحب جمعہ پڑھائیے، موت آ گئی تجھے؟ 6 گھنٹے ٹی وی کے آگے پڑا رہتا تب کچھ نہیں۔ 5 منٹ مسجد کے مشکل لگتے میرے بھائی، ذرا سن پیارے، کان کھول کے سن۔ تم آئے مسجد میں، تم نے جلدی جلدی اٹھا بیٹھی لگائی، اور جلدی سے اٹھا بیٹھی لگا کر کے آستین چڑھاتے ہوئے نکلے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا، اس سے پوچھو تو صحیح، یہ مجھے راضی کرنے آیا تھا یا مجھے اپنی طاقت دکھانے آیا تھا؟ یہ مجھے راضی کرنے کے لیے آیا تھا یا اپنا روب و دبدبہ دکھانے کے لیے آیا تھا؟ اگر اس کے دماغ میں گھمنڈ ہے تو فرشتوں اس سے کہہ دو کہ یہ اپنے گھمنڈ کا سر یا گردن
سے نکال دے، ورنہ ایک دن میں اس کو بستر پہ لٹا کر کے اتنا رلاؤں گا ساری دنیا مل کر کے اس کی آنکھ کے آنسو صاف نہیں کر سکتی ہے۔ اگر خدا سے ڈرتے ہو تو مسجدوں میں اکڑ کے نہ جایا کرو، جھک کے جایا کرو۔ خدا کی قسم تیرے میرے رب کی ذات تو وہ ہے جو بندہ نہیں مانگتا وہ اس سے ناراض ہوتا ہے، جو اس سے مانگا کرتا ہے وہ اس سے راضی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان معظمی حضور سیدنا ناصر میاں صاحب قبلہ، خطیب ہندوستان علامہ مفتی محمد حماد رکنی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ آج تمہاری اور میری خوش نصیبی ہے، محفلیں روز ہوتی ہیں، جلسے روز سمجھتے، لیکن بتا کہ ہر جلسے میں حضور کا بیٹا مہمان خصوصی بنتا ہے۔ آج تمہارے میرے نصیب کی بات نہیں کہ باتیں بھی حضور کی ہیں، عاشق بھی حضور کے ہیں، اور جو مہمان خصوصی ہے وہ بیٹا بھی حضور کا ہے۔ ہاتھ نیچے رکھو، حضور کو تمہارے ہاتھوں کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے نام پہ مر مٹنے کے لیے تو پتھر ہی کافی ہے۔ ہاں اگر تکلیف ہے تو کوئی نہ بولے، بس سنے میری بات۔ اللہ اکبر، بہت بڑی ذات تمہاری ہماری محفل میں ہے، بہت بڑی ذات۔ تمہیں پتہ ہے کمیٹی والے بیٹھو ذرا بات سنو توجہ کے ساتھ۔ آپ نے اتنے بڑے بڑے علماء اکرام کو بلایا اور ساتھ میں حضور کے بیٹے کو بلایا۔ اللہ قیامت میں جب آج کے رات کے بارے میں پوچھے گا نا، رات کہاں گزاری، تو ہم کہیں گے مالک دنیا سو رہی تھی، تیرے محبوب کی باتیں ہم کر رہے تھے۔ کوئی گواہ ہے تو ہم تو اعلیٰ حضرت کے اصول پہ عمل کریں گے، نہ دامن ان کا پکڑیں گے۔ کہیں گے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو یہ کتنے نصیب کی بات ہے، ایسی ذات آج ہمارے بیچ ہے۔ قسم خدا کی اگر اللہ محفل قبول کر لے، ان کے قدموں کی آمد قبول کر لے، تو ہزاروں سینکڑوں دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، بارش کے لیے ان کے قدم ہی کافی ہو جائیں۔ ہاں اتنی بڑی ذات۔ جانتے ہو میرے حضور نے کیا فرمایا؟ میرے حضور نے فرمایا تھا لوگوں، جس نے میری اولاد سے پیار کیا، توجہ ہے آپ کی، پیچھے والے بھی سن رہے ہیں؟ اگر سن رہے ہیں تو سارے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ابھی نہیں بولے۔ یہ وہ علاقہ ہے جسے مراد آباد کا علاقہ کہا جاتا ہے، آپ نہیں جانتے ہوں گے، لیکن میں جانتا ہوں۔ اس علاقے کا نام لیتے ہوئے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، اور آج سوشل میڈیا کے ذریعے جب تمہاری آواز نہیں جائے گی تو لوگ کہیں گے بلا وجہ میں ہی نام لیتے تھے۔ ہاں تو جس علاقے میں رہتے ہو جیسے لوگ ہو ویسی آواز نکلنی چاہیے۔ ذرا کہیں یا رسول اللہ۔ ابھی نہیں نکلی ایسی آواز، آپ سے زیادہ بہار کے 10 لوگ نکال دیتے ہیں۔ ہاں ابھی بھی مالدہ سے چل کے آیا ہوں میں، کل 4 بجے کا چلا تھا اور اب پہنچا ہوں، کل صبح 4 بجے کا فجر کا۔ تو کم سے کم اتنی زور سے نبی کو پکاریں کہ آپ کی آواز سے میری تکن اتر جائے۔ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے جنہوں نے دل سے مصطفیٰ کو پکارا ہے، اللہ آج کی رات کے صدقے مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے۔ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں وہاں مناظر صاحب آپ کی بستی کے، آپ ہی کی بستی ہے نا، شاید آپ کی مان لیتے ہو۔ ہاں نہیں ماشاءاللہ آپ کی خوب مانی قاری صاحب، آپ کے شعر بہت اچھے سنے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو بھی، آپ کے گاؤں والوں، کم سے کم کسی سے تو پیار کرتے ہیں نا، کسی سے تو پیار کرتے ہیں۔ کمیٹی والے سارے بچے ادھر ہی بیٹھے، ذرا کمیٹی والوں آپ کہنا یا رسول اللہ۔ نہیں ماشاءاللہ آپ جتنی چھوٹی کمیٹی آواز اتنی چھوٹی رہ گئی۔ ہاں نہیں حضرت بچے ہی تو آواز نکالتے ہیں، مرضی آپ کی، کوئی بات نہیں۔ میں بس چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر تھوڑی بیداری رہے۔ کوئی سو تو نہیں رہا کروٹ میں؟ دیکھو دیکھ لو ایک بار، اگر کوئی سو رہا ہو تو اٹھانا مت نا حضرت، میں نہیں اٹھواتا۔ اس لیے حضور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر کوئی جلسے میں سوتا ہے نا تو پھر خواب میں حضور ہی تشریف لاتے ہیں۔ ہاں پھر ایسی محفلوں میں نیند آئے تو مصطفیٰ ہی تشریف لائیں گے، شیطان کا تو کام ہی کوئی نہیں ادھر آنے کا۔ ہاں تو اٹھانا مت کسی کو بھی، بس اس کے کان پہ زور سے کہہ دو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بس توجہ کریں، میرے حضور نے فرمایا جس نے میری اولاد سے محبت کی، بہت غور سے سننا، یہ بہت کام آنے والی بات ہے۔ جس نے میری اولاد سے، آپ بولیں تو میں بولوں گا، جس نے میری اولاد سے، اللہ سلامت رکھے اور زور سے، جس نے میری اولاد سے یا اس کی خدمت کی، یا اس کو راضی کیا، یا اس کی خدمت میں نظر پیش کی، حضور فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کروں گا۔ نصیب کی بات نہیں ہے وہ یار، جن سے مسافے کرنے کے لیے لوگوں کی جوتیاں ٹوٹ جاتی ہیں، چکر لگاتے لگاتے وہ چل کے ہماری محفل کا مہمان بنا ہے۔
یہ کتنے بڑے نصیب کی بات ہے. آج میں ایک بات کہتا ہوں حضرت، میں صاف بات کہتا ہوں، میرا اپنا مزاج ہے، میں صرف اسی پیر کو پیر مانتا ہوں جو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مانتا ہے. بس میرا اپنا معیار ہے. میں اسی پیر کو پیر مانتا ہوں جو اعلیٰ حضرت کو. آپ مانتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ نہیں. اور نہیں مانتے تو اٹھ کے چلے جاؤ. اعلیٰ حضرت والے چاہیے چاہے 4 ہی بیٹھے ہونے چاہیے. اور سب اعلیٰ حضرت والے ہیں تو ذرا بولیں یا رسول اللہ. ماشاءاللہ کچھ لوگ پدھان بنے بیٹھے ہیں ایسے. ہاتھ نہیں نکالنا، مت نکالو، تمہاری مرضی ہے. آج نہیں نکالو گے کل تو نکالو گے بیٹے، کل نکالو گے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو ہم تو پیر بھی انہیں مانتے ہیں جو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مانتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے میں سید ہوں اور وہ اعلیٰ حضرت کو نہ مانے نا، تو پھر ہم کہتے ہیں چل پھر اپنی سیادت کا سکہ کہیں اور چلا. ہمارا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ سیدوں کا تعارف اعلیٰ حضرت نے کرایا ہے اور اعلیٰ حضرت کا تعارف سیدوں نے کرایا ہے. یہ دونوں باتیں کہہ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کا تعارف سیدوں نے کرایا. آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں کہوں گا چل ماریرا شریف، آواز آتی روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا؟ عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے. ہاں سیدوں کا فخر ہے اعلیٰ حضرت، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اعلیٰ حضرت کا ناز ہے سادات اکرام. تبھی تو کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. ہاں بول بالے میری سرکاروں کے. آج مزاج ہی الگ ہو گئے جناب جی. میں آپ سے گزارش کر کے جاؤں، اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ ہو اور وہ کہے میں سید ہوں نا، تو پھر شجرہ نہ مانگنا. تم شجرہ مت مانگنا. کچھ لوگ ہیں جو اعلیٰ حضرت کے نام کا نعرہ بھی لگاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کے خلاف بھی کرتے ہیں. اور صرف حضرت یہ چچا صاحب یہ صرف دکانیں چمکانے کے راستے رہ گئے. ہاں جہاں کسی کا سکہ نہیں چلتا وہ شجرے مانگنے لگتا ہے. اور یار اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں اگر کوئی سید نہ بھی ہو اور تجھ سے کہتا میں سید ہوں، تجھ پہ لازم ہے تو اس کو سید تسلیم کر، اس کا احترام کر. لیکن آج مزاج الٹے ہو گئے. لوگوں کے نمبر نہیں آتے تو اگر کوئی کہتا میں سید ہوں تو کہتے ہیں لاؤ جی کوئی اور تو کمی نہیں سے کہو شجرہ دکھا. شجرہ کہاں ہے؟ تو نہیں جانتا ہے آج تو شجرہ مانگ رہا ہے. تجھے کہانی سناؤں. بغداد سے چل کر کچھ سادات تشریف لائے تھے، ان میں کچھ بچیاں بھی تھی. اللہ اکبر تشریف لائیں وہ ہجرت کرنے کے بعد. جب دوسرے شہر میں پہنچی ہیں بچوں میں فاقے ہونے لگے. گھر میں کمانے والا کوئی ذریعہ نہ تھا. وہ سید زادی تھی، بھیک مانگنے کی ہمت اجازت نہیں دے رہی تھی، صدقہ لینے کی سیادت اجازت نہیں دے رہی ہے. اللہ وقت پر جائیں تو کہاں جائیں؟ لوگوں کے دروازے پہ جانے سے ہمت جواب دے گئی ہے. اللہ وقت پر ان کو پتا کیا کرنا تھا. جیسی نئے شہر میں آئی ہیں، سننا ذرا پیارے غور سے، وہاں پہ کوئی چھت بھی نہیں ہے، آرام کرنے کے لیے آرام گاہ بھی نہیں ہے. کسی نے بتایا اسی شہر کے اندر کوئی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے اور وہ بڑا رئیس ہے. اللہ وقت پر یہ سید زادی اس امیر کے دروازے پہ گئی. جانے کے بعد دستک دی. اندر سے کلمہ پڑھنے والا نکلا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ بچی کی آنکھ میں آنسو آئے. اس نے کہا سنو، میں اس نبی کا کلمہ جس نبی کا کلمہ تم نے پڑھا ہے میں اسی نبی کی شہزادی ہوں. یہ میرے ساتھ 2 بچیاں ہیں. آج عزت کے لٹیرے گلیوں میں پھر رہے ہیں. اکیلی کی بات ہوتی کہیں بھی سر چھپا لیتی. ان بچیوں کو لے کے کہاں جاؤں؟ آج کی رات اپنی چھت کے نیچے رات گزارنے کی اجازت دے دو. جیسی اتنی بات سید زادی نے کہی ہے، اس کلمہ پڑھنے والے نے کہا تھا اگر تو سید زادی ہے تو اپنا شجرہ دکھا. اللہ اکبر اتنی بات کہی سید زادی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. اس نے کہا جناب شجرے لے کے کون گلیوں کے چکر لگاتا ہے؟ میرا اعتبار کرو، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اسی نبی کی شہزادی ہوں. اس نے اتنا سنا. اس نے کہا چل تیرے جیسی کتنی آتی ہیں چلی جاتی ہیں، تیرے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے. اس سید زادی کو کلمہ پڑھنے والے نے دھکا دیا. جیسے دھکا دے کے واپس کیا، دور کھڑا ایک غیر مسلم دیکھ رہا تھا. اس نے بچی کی آنکھ میں آنسو دیکھے، قریب آ کے
کہتا ہے بہن بتا تو صحیح تیرے آنسوؤں کی وجہ کیا ہے اور تو کون ہے, اس نے کیوں تجھے گھر سے نکالا, تیرا اس سے واسطہ کیا ہے. جب اس نے اتنا سنا ہے چہرہ دیکھ کے کہنے لگی جناب تم ایک اجنبی ہو, تم سے کیا بتاؤں میں کون ہوں اور تمہیں کیا بتاؤں اس سے کیا رشتہ ہے. کہا بہن بتا تو صحیح اس سے تیرا رشتہ کیا ہے. سید زادی نے کہا سن اگر پوچھنا چاہتا ہے تو سچائی یہ ہے کہ جس نبی کا یہ کلمہ پڑھتا ہے میں اس نبی کی بیٹی ہوں. اللہ اکبر. کہا پھر کیا ہوا. کہا ایک رات کی مہلت مانگی تھی اس کی چھت کے نیچے رات گزارنے کی, اس نے ڈھونگی بتا کر کے دھکا دے کے مجھے نکال دیا. اس غیر مسلم نے اتنا سنا آنکھ میں آنسو آ گئے, رو کے کہتا کہ بہن میں تمہیں چھو تو نہیں سکتا ہوں, میرے ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ تمہارا ہاتھ پکڑ سکوں, لیکن مہربانی کرو آج کی رات میری مہمان بن جاؤ. اتنا سید زادی نے سنا ہے کہ جیسے آپ کی مرضی ہو. وہ اپنے دروازے پہ لے کر کے آیا. اب اس غیر مسلم کی عقیدت دیکھنا پیارے, سننا غور سے پیارے. جب دروازے پہ آیا ہے آنے کے بعد کہتا ہے سن سید زادی اے نبی کی بیٹی یہ میرا گھر ہے, اندر ایک کمرہ ہے اس میں میری بیٹی بیوی ہے, اگر تم اجازت دو گی تو میں دروازے کے اندر رات گزار دوں گا, اگر تمہاری اجازت نہیں ہوگی تو میں پوری رات دروازے کے باہر بیٹھ کے گزار دوں گا. اللہ اکبر. غیر مسلم نے اتنی بات کہی ہے. سید زادی نے کہا چچا گھر آپ کا ہے, جہاں چاہو وہاں رات گزارو, مجھے ایک کونا دے دیا جائے جس پہ میں آرام سے رات گزار سکوں. اس نے کہا ٹھہر جا بیٹی. بچی کو باہر ٹھہرایا, اندر جا کے بچیوں سے کہتا کمرہ خالی کر دو, آج تمہیں پتہ نہیں ہے آخری پیغمبر کی بیٹی ہمارے گھر آ رہی ہے, کمرہ خالی کر دو, کوئی گندگی نہ ہو, ساری صفائی کر دو. کمرہ صاف کیا گیا. ایک کونے میں سید زادی بچی کو لے کے بیٹھ جاتی ہے, رات گزرنے والی ہے. اللہ اکبر. سید زادی کے پاس وہ آیا, آنے کے بعد کہتا ہے بیٹی اگر اجازت تو کچھ کھانا کھلا دیا جائے, تم نے کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا. بچی نے کہا جیسے آپ کی مرضی ہو. اس نے کہا نہیں ابھی تھوڑا سا وقت چاہیے. کہا کیا کرو گے. کہا بازار جانا ہے. بچی چپ ہو گئی. اب غیر مسلم کی عقیدت دیکھو, مجھے تو حیات ہی ہے ایسے کلمہ پڑھنے والوں پہ کہ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں, اے نبی کی اولاد میں نکالا کرتے ہیں. ارے شرم آنی چاہیے. کون سے منہ سے حوض کوثر کا جام مانگو گے, کون سے منہ سے مصطفیٰ کا سامنا کرو گے. آج شجرے طلب کیے جاتے ہیں, لوگوں کے نسب نامے چھانے جاتے ہیں, اور ڈوب کے مر جانا چاہیے. اگر کوئی یہ کہتے سید ہوں سوال نہ کر, گردن جھکا دے. اگر سید نہ بھی ہوگا تجھے مصطفیٰ کی اولاد کی عزت کا ثواب دے دیا جائے. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ہم لوگ شجرے تلاش کرنے لگتے ہو بھائی, خیر کر. اگر تیرے دروازے پہ حضور کا کوئی بیٹا آیا ہے نا تو اپنے آپ کو مقدر کا دھنی مان. یہ اس گھرانے سے ہے جس گھرانے نے تیرے لیے خاندان دیا. اگر ان کے لیے نا اپنے جسم کی کھال اتار کے جوتا پہنا دو, خدا کی قسم پھر بھی ان کے احسانوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تیرا میرا لگا ہی کیا ہے دین پہ بتانا. اگر تیرا 18 سال کا دین کے لیے جاتا تو تب تجھے پتا چلتا دین کیسے آیا ہے. اگر تو نے 6 ماہ کے بیٹے کے حلق سے تیر نکالا ہوتا تب تجھے پتا چلتا دین کیسے ہم تک پہنچا ہے. نہیں جانتے. خدا کی قسم میرے حسین نے اپنے بھتیجے حضرت قاسم کے ٹکڑے جب کربلا کے میدان میں گئے تھے تو خاک میں ٹکڑے ملا دیے گئے تھے. حضرت قاسم کے جسم کے ٹکڑے نظر نہیں آئے تھے. آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا تھا اے میرے مالک میرا قاسم کہاں ہے. آواز آئی تھی حسین, کان لگا, جہاں جہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے وہیں وہیں قاسم کے جسم کا ٹکڑا موجود ہے. تیرا لگا کیا ہے دین کے لیے, شرم نہیں آتی؟ آج ہمارے علاقے میں اتنی تیزی سے یہ فساد پھیل رہا ہے. ہاں سنیں غور سے پیارے, ہمارا کچھ نہیں لگا. قاسم کے جسم کے ٹکڑے میرے حسین نے اکٹھا کیے, گٹھری باندھ کے خیمے میں لے کر کے آئے. اس ماں سے پوچھ کہ اس ماں نے بیٹے کی لاش کو کیسے دیکھا تھا. کیا لگا تیرا میرا دین کے لیے. اور تیری بیٹی ایک دن روزہ رکھتی ہے تو پورا بازار خرید کے لا کے رکھ دیتا ہے. آج میری بیٹی نے صبح سے پانی نہیں پیا. خدا کی قسم سلام کر حسین کی سکینہ کو.
3 دن کی پیاس تھی. ہاں شام غریبہ کے بعد جب آپ کو پانی کا پیالہ حر کی بیوی نے پیش کیا تھا, آپ نے کہا تھا پھوپھی یہ پانی پہلے آپ پی لیں, سلام کرو اس گھرانے کو یار. تو جب پیالی کا پیش کیا گیا پانی کا پیالہ, حضرت زینب نے کہا تھا بیٹی جس گھر کے چھوٹے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیا کرتے, یہ پانی پہلے تم پیو, تم چھوٹی ہو. مورخین نے لکھا ہے حضرت سکینہ نے پیالہ لیا, دوڑ لگائی, پھوپھی نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو, مڑ کے پھوپھی کا چہرہ دیکھا اور کہا تھا پھوپھی ابھی آپ نے کہا تھا جس گھر کے چھوٹے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیتے, ابھی میرا اصغر پیاسا ہے, پہلے اصغر کو پانی پلایا جائے گا, اس کے بعد میں اپنی پیاس بجھاؤں گی. اللہ اکبر یہ کہا, ٹھوکر لگی, پیالہ زمین پہ گرا, پانی بہہ گیا, آواز آسمان سے آ رہی تھی, سلام علی صبر سکینہ, سلام علی اہل بیت محمد. تمہیں کیا پتا کیا لگا ہے دین کے لیے ان کا. ہاں اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک, تیری رگوں میں خون ہے زہرا کے لال کا. سوچے ذرا ان کی جرت و ہمت کو سلام. خدا کی قسم یہ ان کا ہی جگر تھا جو انہوں نے کیا, اور انہی کا حصہ تھا. نہ ایسا کوئی دین کے لیے ان سے پہلے کر سکا اور نہ ان کے بعد کوئی کر پائے. سوچو خیال ہے آپ کا. اللہ اکبر. گٹھری جب حضرت قاسم کے جسم کی حسین خیمے میں لائے, حضرت سکینہ آ کے کہتی ہیں بابا تم اکبر کو بھی لے آئے اور سب کو لے آئے, میرے قاسم کو نہیں لائے. میرے حسین نے کہا تھا بیٹی سوال نہ کرو, ام فربا کو بلاؤ. ام فربا حضرت قاسم کی امی کا نام ہے. حضرت قاسم کی امی آئی اور آ کے بیٹھ گئی. کچھ نہ سوال کیا. میرے حسین نے فرمایا پوچھو گی نہیں تمہارا قاسم کہاں ہے. ماں کا جواب سنو. ماں نے کہا تھا حسین مجھے گٹھری سے مہک آ رہی ہے, اسی گٹھری میں میرا بیٹا ہے. کہا کیسے پتا چلا. کہا مائیں بیٹوں کو خوشبو سے پہچان لیتی ہیں. سمجھ رہے میری بات. مائیں بیٹوں کو خوشبو سے پہچان لیتی ہیں. اور اس کے بعد آپ نے سجدے میں زمین پہ سر رکھ کے کہا تھا مالک تیرا شکر ہے تو نے میری 18 سال کی کمائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا. شرم آنی چاہیے. ہمیں کچھ نہیں ملا. ہاں ہم وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کے پیار میں ڈوب کر کے صحابہ کی توہین نہیں کرتے. خدا کی قسم ہم وہ لوگ ہیں جن کے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے, دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کے صحابہ کا دامن ہے. ہاں اگر ایسا بندہ کوئی تمہارے بیچ میں آئے جو نبی کے ابو بکر کو بھونکے اسے بھی نکال دینا, اور ایسا بندہ ہے جو نبی کے علی کو بھونکے اسے بھی نکال دینا. کہتے ہیں نا ہم اسے مانتے ہیں جو علی کو بھی مانتا ہے, نبی کے ابو بکر کو بھی مانتا ہے. یہ فتنہ بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے, بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. ہم اپنے ایمان کا سودا, بولو ایمان کا سودا, سستی کیوں کر رہے ہو؟ ڈرے کسی کا؟ اپنے ایمان کا سودا. ادھر والے کیوں نہیں بول رہے کیا حسین کا صدقہ نہیں کھاتے؟ ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے. کوئی بھی آئے ہاں ہم اس کی مانیں گے جو اعلیٰ حضرت والا. بس سمجھ رہے میری بات. اس بچی نے کہا تھا سبحان اللہ. ایسے نہیں, میں ایسے ماحول میں تقریر کرنے کا عادی نہیں. بھیڑ سے مطلب نہیں, جذبات سے مطلب ہے. اگر سن رہے ہیں تو بولیں سبحان اللہ. کہنے لگے اگر بے حضور سے ملاقات ہونا تو میرے لیے دعا کی درخواست کر لینا. اللہ اکبر. ادھر یہ اٹھ کے گیا ہے
آنکھ لگی سید زادی کی خواب میں مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں. حضور بیٹی کے خواب میں تشریف لائے, اپنی بیٹی کے سر پہ حضور نے ہاتھ رکھا. اور سنو پیارے غور سے, ادھر سید زادی سوئی ہے, صبح کا سویرا ہوا ہے. جیسی صبح کا سویرا ہوا, صبح ہی دروازے پہ وہی کلمہ پڑھنے والا جس نے حضور کی بیٹی کو دھکا دے کے بھگایا تھا, دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. دروازہ بجا رہا ہے, اندر سے آواز آتی, کون کہا دروازہ کھولو. جیسی دروازہ کھولا گیا, یہی جس نے حضور کی بیٹی کو دھکا دیا تھا. کیا بات ہے؟ کہا کہ جو تمہارے گھر مہمان ہے میں اسے بلانے کے لیے آیا ہوں. کہا کس لیے بلانے آئے؟ ہمارے حضور کی بیٹی ہے, میرے ساتھ بھیج دیا جائے. جب اتنی بات سنی ہے, اس نے کہا اب لینے آیا ہے. کہا ہاں. کہا میں نہیں بھیج سکتا. اس نے کہا کیوں نہیں بھیجے گا؟ یہ میرے حضور کی بیٹی ہے. اس غیر مسلم نے کہا سوچ, یہ کل تک تیرے حضور کی بیٹی تھی, اب یہ میرے بھی حضور کی بیٹی ہو گئی ہے. اب میرے بھی حضور کی بیٹی ہو گئی ہے. اب کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا بتا تو صحیح. اس نے کہا تو کیوں آیا ہے؟ گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے. کہا کون سا خواب؟ کہا میری آنکھ لگی, میں نے دیکھا کہ سب میدان جنتی جنت کی طرف جا رہے ہیں, دوزخی دوزخ کی طرف جا رہے ہیں. کہا میں بھی ادھر چلا جدھر جنتی جا رہے تھے. مجھے فرشتوں نے پکڑ لیا, پوچھا کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا جنت کی طرف. فرشتے کہنے لگے جنت حضور کے غلاموں کی ہے. میں نے کہا میں بھی حضور کا غلام ہوں. فرشتے کہنے لگے دکھا تیرے پاس سند کہاں ہے؟ تو اگر حضور کا غلام ہے تو سند کہاں ہے؟ اس نے کہا سند کہاں سے لاؤں؟ کہا سن, کل تیرے دروازے پہ حضور کی بیٹی تھی, تو نے اس سے سند مانگی تھی. اگر وہ شجرے کے بغیر سید نہیں ہو سکتی تو بھی سند کے بغیر جنتی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باز اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, واہ بھائی واہ, یا علی زندہ باد, زندہ زندہ باد, زندہ باد. اللہ اکبر. توجہ ہے, چلیں تھوڑا اور آگے. ہاں, اگر ایسے منہ دیکھیں گے جیسے لوگ جنازہ دیکھنے آتے ہیں تو تقریر نہیں, پھر نماز ہی جنازہ پڑھتے. توجہ ہے ذرا, کہہ دیں یا رسول اللہ, اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ بڑی دیر میں ان لوگوں میں گرمائی آئی. اگر اب بھی گرمائی نہیں آئے گی, حضور کی بیٹی کی باتیں ہوئی, تو پھر گرمائی کب آئے گی؟ ہاں بس سنیں, جب اس نے کہا نا یہ کل تک تیری حضور کی بیٹی تھی, آج یہ میرے حضور کی بھی بیٹی ہے, تو اس نے کہا کیسے؟ تو کہنے لگا سن, جو خواب تو نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے. فرق ہے, تیری خواب میں جنت کے نظارے تھے, میرے خواب میں مصطفیٰ کے نظارے تھے. کہنے لگا میری آنکھ لگی نا, خواب میں حضور آئے اور آنے کے بعد میرے سر پہ ہاتھ رکھا, تو کہنے لگا میری آنکھ میں آنسو آ گئے. میں نے کہا کریم جب اتنا کرم کیا ہے, گھر تک آئے ہو, تو اتنا کرم اور کر دو کہ مجھے اپنا غلام بنا لو. اللہ اکبر. کہتے میں نے اتنا کہا, حضور فرماتے ہیں تو نے میری بیٹی کو اپنے گھر میں جگہ دی, جا محمد وعدہ کرتا ہے میں تجھے جنت میں محل عطا کر دوں. اللہ اکبر. کہتا حضور مجھے خواب میں کلمہ پڑھا کے گئے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دروازے پہ کوئی آ جائے تو کبھی سند نہ مانگنا, کبھی شجرہ نہ مانگنا. فرض کر لو اگر وہ نہیں ہے سید اور تم نے شجرہ مانگا تو بچ بھی سکتے ہو, اگر وہ سید تھا اور تم نے شجرہ مانگ رکھا ہے تو سنو, اگر تیری چوکھٹ پہ تیری چلتی ہے تو پھر جنت میں ان کے نانا کی چلتی ہے. یہ کان کھول کے سن لے, پھر جنت میں ان کے نانا کی چلتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت, سارے بولیں جنت رسول اللہ کی. قسمت والے ہو, کمیٹی والوں, حضرت نے کرم فرمایا, تشریف لے کر کے آئے, اور مقدر کے دھنی ہو. آج حضرت دعا کریں گے, اتنا بڑا مجمع آمین کہے گا. میں تو حضرت ایک بات کہتا ہوں, پتہ نہیں اس مجمع میں کون ایسا بندہ بیٹھا ہو جو جب دنیا سو جاتی ہو تو رات کو اٹھ کے اپنا رشتہ مصطفیٰ سے جوڑ لیتا ہو. کیا پتہ ہے, ضروری ہے, جو بہو دستار ضروری ہے حضور کا ہونے کے لیے. حضور سے عشق کے لیے ضروری نہیں کہ خوشبو لگے کپڑی پہنتا ہو تب عاشق ہے. کتنی بار تو پیبند لگانے والے بھی حضور کے اتنے قریبی ہوتے ہیں کہ لوگ مدینے جا کے وہ نہیں دیکھ پاتے جو وہ لیٹے لیٹے گھر سے مصطفیٰ کے نظارے دیکھ لیتے. ہاں
جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ہاں میں شکر گزار ہوں قاری صاحب قبلہ اس عمر میں بستر پہ لیٹا ہوا ہونا چاہیے تھا، حضرت کو بستر پہ لیٹا ہوا ہونا چاہیے تھا. یہ ان دونوں بزرگوں کی کرم نوازیاں ہیں کہ یہ ابھی تک ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے ہیں. میری دعا ہے اللہ ان دونوں کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے. آمین مت کہہ دیو کہیں تمہارا نقصان نہ ہو جائے. اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے. ہاں ان کی عمر کی برکتوں کی دعائیں مانگا کرو. اگر یہ سلامت تو ہم سلامت ہیں. ہاں یہ سلامت تو ہم سلامت ہیں. ایک حالات بگڑتے جا رہے ہیں. تم سے گزارش ہے نوجوانوں، اللہ تمہیں سلامت رکھے. اتنا بڑا جلسہ کیا، اتنا بڑا انتظام کیا، بہت کم وقت میں بڑی سپیڈ سے آپ نے کام کیا. ایک میں گزارش آپ سے کر جاؤں کمیٹی والوں، کر دوں ایک گزارش آپ سے، برا نہ ماننا. بس میں ضروری بات بتانا چاہتا ہوں. سنیں کمیٹی والوں، یقیناً آپ نے اس جلسے کا جب ارادہ کیا ہوگا حضرت، تو کئی بار لوگ نا بیچ میں تانا زنی کرتے. کوئی کہتا دیکھو یہ انہوں نے ڈھونگ بنا رکھے، کوئی کہتا ان کے تماشے ہیں، کوئی کہتا یہ بس ان کے پیٹ پالنے کے طریقے ہیں، وہ یہ چلیں صاحب دین پھیلانے کے لیے. کبھی دل تھوڑا نہ کرنا، دل تھوڑا نہ کرنا. ہاں اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے. جب بھی دعا مانگو کہنا یا اللہ ہم ذرے ہیں، ہم سے آفتاب کا کام لے لے، ہم قطرے ہیں سمندر کا کام لے لے. اللہ جس سے چاہے اس سے دین کا کام لے لیتا ہے، جس سے چاہے دین کا کام لے لیتا ہے، اس کی مرضی ہے. ہاں لیکن پیچھے مڑ کے مت دیکھنا کون کیا کہہ رہا ہے، کبھی مت دیکھنا. حضرت علی فرماتے ہیں ہرن اتنی تیز بھاگتا ہے کہ وہ شیر کے ہاتھ نہیں آ سکتا، لیکن پکڑا جاتا ہے اپنی ذرا سی کمزوری کی وجہ سے. اور وہ کمزوری کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہرن مڑ کے پیچھے کو دیکھتا ہے، اس لیے پکڑ جاتا. اگر وہ مڑ کے پیچھے نہ دیکھے تو کبھی شیر کے ہاتھ نہیں آئے گا. بس بتانا یہ ہے تم بھی مڑ کے پیچھے مت دیکھنا. اگر مڑ گئے تو دین کا کام نہیں کر پاؤ گے. اگر تانوں کو فکر کی ہوتی تو ان علماء نے پوری زندگی قرآن نہ پڑھایا ہوتا. اگر لوگوں کے جملوں کی فکر کی ہوتی تو آج ہمارے تمہارے گھروں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے. تمہیں تو کچھ بھی تانے نہیں ملتے جو ان مدرسہ چلانے والوں کو تانے ملتے ہیں، جو قرآن پڑھانے والوں کو تانے ملتے ہیں. یاد رکھو جب دین والوں کو کوئی تانے دیتا ہے، کوئی جملے کستا ہے، مشیت کا نقیب آواز دیتا، میرے بندے برداشت کر لے، بس کچھ دن کی دنیا ہے، کچھ لمحوں کی دنیا ہے. مر کے یہ بھی قبر میں آئے گا، تو بھی قبر میں آئے گا. میدان حشر میں جب تجھے اٹھاؤں گا تب دنیا کو بتاؤں گا کہ تم جسے تانے دیتے تھے یہ تمہارے تانوں کا حقدار نہیں، یہ تو میری رحمت اور دونوں جنت کا حقدار رہا. اس لیے دل تھوڑا نہ کرنا اور آگے بڑھنا. اور لوگوں آپ سے گزارش کروں، بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اس کے راز ہیں وہی جانے. بظاہر ہم نے یہ سنا اور پڑھا کہ جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو بارشیں روک دی جاتی ہیں. بس گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو بارشیں، بولیں بارشیں روک دی جاتی ہیں. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے کیے، ہم جانتے ہیں اور ہمارا رب بخش دیتا ہے. سمجھنا میری بات. کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں ہمارے جو ہم نے کیے اکیلے میں اور ہمارا رب ہمیں بخش دیتا ہے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو رب بھی نہیں بخشتا. اور وہ سب سے مشکل گناہ ہے حقوق العباد کا گناہ، کسی کا دل توڑنے کا گناہ. آج اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، سنیں بیٹے میرے غور سے سنیں بات. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، میں اگر ہاتھ اٹھوا لوں کہ کوئی بندہ ایسا ہے جس کے دل میں کسی کی طرف سے ذرا سی بھی رنجش یا کینہ یا حسد یا تکلیف نہ ہو تو یقیناً 3% ہاتھ نہیں اٹھ پائیں گے. 3% ہاتھ نہیں اٹھ پائیں گے جس کے دل میں کسی کی طرف سے کوئی تکلیف نہ ہو. آج اتنے بڑے مجمع میں ہم بیٹھے، ہر بندہ کسی نہ کسی طرف سے کوئی تکلیف لیے بیٹھا ہے. مشیت تو یہ کہتی ہے تو مسجد میں اگر کسی کا انعام دل میں لے کے آتا ہے تو پھر میں تیرے سجدے بھی قبول نہیں کرتا.
ہم ذرا سوچیں اور اکیلا بندہ اپنے بارے میں سوچے. میں اس چیز کا عادی نہیں ہوں میں تم سے ہاتھ اٹھواؤں, کون معاف کرے گا وہ ہاتھ اٹھائے, کون ناراض ہے وہ ہاتھ اٹھائے. بس میں اتنا جانتا ہوں جناب, صرف اپنا محاسبہ کرو, اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو. میں نے کسی کو گالی تو نہیں دی ہے, میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہے, میں نے کسی رشتہ دار کو گھر سے تو نہیں اٹھایا ہے, کسی رشتہ دار کے خلاف میں نے فون پہ بکواس تو نہیں کی ہے. ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے. او یار بہت دور کیوں جاتے ہو, صرف اپنے پریوار کے بارے میں سوچے. ہر بندہ سوچے میں نے باپ کے خلاف تو کوئی جملہ نہیں بولا ہے, باپ سوچے میرے بیٹے کی طرف سے دل میں کوئی رنجش تو نہیں ہے, پھر یہ دونوں مل کر کے سوچے میری بیٹی مجھ سے تکلیف میں تو نہیں ہے. ہاں میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, بہت قریب سے جھانک کے دیکھو گے کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر نہیں آیا کرتی ہیں, لیکن وہ بڑی بڑی چیزیں ہوا کرتی ہیں. آج حالات بدلتے جا رہے ہیں, خدا کی قسم اکثر بیٹیاں پریشان ہیں اپنے گھر والوں سے, اکثر بیٹیوں کے دماغ خراب ہیں کہ وہ جائیں تو کہاں جائیں. اور تم سے بھی گزارش کرتا ہوں, اگر خدا نے تمہیں شوہر بنایا ہے تو اپنے آپ کو شداد نہ سمجھنا, اپنے آپ کو حامان نہ سمجھنا, اپنے آپ کو قارون نہ سمجھنا. اگر تمہیں الرجال قوامون علی النساء کا خطاب دیا گیا ہے تو اپنے آپ کو دجال مت سمجھ لینا. خیریت نہیں ہے اگر تمہاری وجہ سے کسی کی بیٹی کا دل ٹوٹ گیا, بلا وجہ اگر تم نے کسی کو ستایا. ایک بات کان کھول کر کے سن لینا, ہر گھر کے اندر کسی کی بیٹی موجود ہے, کسی کی بیوی موجود ہے, کسی کی ماں موجود ہے. فرمایا گیا ہے جس گھر کے اندر کوئی عورت رویا کرتی ہے اس گھر سے خدا کی رحمتیں روٹ جایا کرتی ہیں, اس سے رحمتیں ناراض ہو جایا کرتی ہیں. آج ہر گھر کی کہانی ہے, کہیں پہ بیٹی رو رہی ہے, کہیں پہ ماں رو رہی ہے, کہیں پہ بیوی رو رہی ہے. اگر حضور سے عشق کیا ہے تو رشتے ایسے نبھا کے جاؤ, ایسے نبھا کے جاؤ کہ جب تیرا جنازہ اٹھے تو کوئی یہ نہ کہے کہ اچھا ہوا جنازے پہ لیٹ کے جا رہا ہے, بلکہ ایسے زندگی گزار کے جا اگر جنازہ تیرا اٹھے لوگ روئیں تو ضرور لیکن بد دعا کر کے نہ روئیں, یہ سوچ کے روئیں یہ جا رہا ہے آج کے بعد میرے گھر کا چولہا کیسے چلے گا, آج کے بعد میرے غموں کو کون سنے گا, میری تکلیفیں کم کون کرے گا. جب کسی کے جنازے کے ساتھ لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں, رب فرماتا فرشتوں بتاؤ تو صحیح اس جنازے کے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں ان کی زبانوں پہ کیا تھا. کہتے مالک وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں. کہا بتاؤ لیکن تھا کیسا. کہا گناہ بہت کیے ہیں. رب فرماتا ہاں گناہ کیے ہیں لیکن لوگ کیا کہہ رہے ہیں. کہا کسی نے کہا یہ غریبوں کو کھلاتا تھا, کوئی کہتا رشتہ داروں کے حق میں بہتر تھا, کوئی کہتا گاؤں والوں کو شکایت نہ تھی, کوئی کہتا جس سے ملتا تھا مسکرا کے ملتا تھا, کوئی کہتا کسی کو کوئی تکلیف نہ تھی. رب فرماتا فرشتوں گواہ ہو جاؤ اگر گاؤں والے اسے اچھا کہہ رہے ہیں تو میں اسے اپنی رحمت سے آج اچھا بنا دے رہا. ہاں جب جنت بانٹنے کی باری آ گئی, جب جنت بانٹنے کی باری آتی چوراہے پہ کھڑے ہو کے آستین اٹھا کے ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اور خدا کے بندے کسی کو کہنے سے پہلے اپنے آپ کو سوچ, اپنے آپ کو سوچ. سنے میری بات, مجھے بڑی تکلیف ہے, چند دن سے بڑی تکلیف سے گزر رہا ہوں میں. ہاں ایک بچی کا ایک دن فون آیا, وہ کہنے لگی مولانا دعا کر دیں کہ اللہ اتنا دے دے کہ میرا اپنا گھر بن جائے. سننا بہت غور سے بھائیو, تم بھی سننا. لوگ کہتے ہیں نہیں میں سگا بھائی ہوں اس کا, میں پوری زندگی خیال کروں گا. سنو بھائی کا بہن کا فون ہے اور ابھی زندہ ہے سب, کوئی دور کی بات نہیں ہے. سنیں کہنے لگی مولانا دعا کرنا حضرت جی کہ میرا اپنا گھر بن جائے. میں نے کہا اللہ بہتر کرے, انتظامات کرے. اور اس کے بعد کہنے لگی میں ایک بات آپ سے کہہ سکتی ہوں. میں نے کہا کہو بہن. رونے لگی. اس نے کہا کوئی دعا ایسی بھی کر دینا کہ میرے باپ اور میرے بھائی بس مجھے اپنی بیٹی اور اپنی بہن سمجھنے لگے. میں نے کہا بات کیا ہے. اس نے کہا 11 سال ہو گئے میرے نکاح کو, میرے باپ نے 11 سال پہلے میرا نکاح کیا تھا اور آج تک کبھی میرے باپ کا خیریت پوچھنے تک فون نہیں آیا. لوگ کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی. کہاں سے ہوگی بارش؟ جس زمین پہ بے بس کے آنسو گرتے ہیں اس زمین پہ پانی نہیں گرا کرتا ہے. ہاں اس نے کہا میرے باپ کا فون تک نہیں آیا. اس نے کہا 2 مرتبہ گھر گئی ہوں, ایک ماں کی موت پہ گھر گئی تھی, ایک بھائی کی موت پہ گھر گئی. اور اس میں بھی اس نے یہ کہا جتنے دن میں اپنے گھر پہ گئی نا میں نے اپنا راشن خرید کے اپنے بچوں کو پکا کے کھانا کھلایا. کہنے لگی میرے بچے مجھ سے پوچھتے ماں دنیا میں سب کے رشتہ دار ہوتے ہیں, کیا ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں؟ دنیا میں سب کے اپنے ہوتے ہیں. 11 سال ایک گھر میں گھٹتے ہوئے ہو گئے, کبھی کسی نے ہمیں بلایا تک نہیں.
یہ کہتے کہتے وہ بیٹی رونے لگی. بھائی میں کیا جواب دیتا اسے؟ میں نے کہا باپ نہیں. اس نے کہا ہے. کہا بھائی کا بھائی بھی ہیں. میں نے کہا غریب ہے؟ کہا نہیں زمیندار ہیں. میں نے کہا پھر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں نہیں جانتی. اور مجھے بتا. میں نے کہا کبھی تو نے اپنے بھائیوں سے حق نہیں مانگا؟ اس نے کہا میں نے اپنے بچوں کے لیے ایک وقت کا کھانا مانگا تو ہماری بھابھی نے ہمارا ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکال دیا. کہا مولانا جس دن سے سسرال آئی ہوں باپ نے پیچھا چھٹانے کے لیے 15 سال کی عمر میں نکاح کیا تھا. جس وقت نکاح کیا اس دن میرے باپ غریب تھے, آج امیر ہو گئے ہیں, پیسے والے ہیں, زمین والے ہیں. اور یار بیٹیوں سے یوں دامن نہ چھڑایا کرو, بیٹیوں سے یوں رشتے نہ توڑایا کرو. تمہیں نہیں لگتا ہے بیٹیوں کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے کہ آج ہر گھر کا جھگڑا نہ کی ہے بات بات میں کہتے ہیں طلاق دے دی جائے گی. پوچھو علامہ صاحب سے, یہ صاحب قبلہ سے پوچھو, قاری صاحب قبلہ سے, ان علماء سے پوچھو. یہ بڑی جماعت بیٹھی ہوئی ہے, آئے دن طلاق کے جھگڑے ہیں, آئے دن بیویاں چھوڑنے کے جھگڑے ہیں. بیٹے کسی کی بیوی کو, کسی کی بیٹی کو طلاق نہ دینا, کسی کی بچی کو گھر سے گالی پک کے نہ نکالنا. تو نہیں جانتا ہے جب کسی کی بیٹی کا گھر اجڑ جاتا ہے تو باپ کے جگر پہ کیا گزرا کرتی ہے. باپ تو بوڑھا ہو جاتا ہے بیٹی کو جوان کرنے میں, لیکن بیٹیاں جب طلاق کے بعد گھر آیا کرتی ہیں اس کے بعد باپ کے جگر پہ کیا گزرتی ہے. خدا کی قسم اگر وہ درد پہاڑوں پہ ڈال دیا جائے تو پہاڑوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے, لیکن ہم گھر اجاڑنے میں دیر نہیں کرتے. اور بھائیوں تم سے گزارش ہے, بہنوں کو کبھی بوجھ نہ سمجھنا. یہ ابھی کچھ دن پہلے کی کہانی ہے. ایک بچی کو طلاق دی گئی, 3 بچیاں لے کے میکے پہنچی ہے اور اپنے باپ کے دروازے پہ گئی. باپ تھا, اس نے بیٹی کو بوجھ نہ سمجھا, بیٹی کی پرورش کرتا رہا. وہ بچی کہتی ہے کب تک باپ پالتا. ایک دن بچی کہنے لگی نانا ہمیں یہ چاہیے. کب میرا باپ مزدوری کرنے گیا, جب بازار میں گیا بال سفید تھے. سنو بیٹو تم بھی سنو, کتنی بغیرتی سے باپ کو علیحدہ کر کے کھاتے ہو. اور کہتے ہو موج آ رہی ہے, باپ علیحدہ چھپر میں پڑا ہے, تجھے لنٹر میں موج آ رہی ہے. اور شرم آنی چاہیے ایسے بیٹے کو جس کے بیٹے باپ کو چھت نصیب نہ ہو اور بیٹا پنکھوں میں لیٹا ہو, جس کے باپ کو ہاتھ کا پنکھا نصیب نہ ہو, بیٹا اے سی میں لیٹا ہو. اور شرم کر, اپنے باپ کو گرمی میں نہ لیٹا بلکہ آج ان کو اپنے اے سی کے کمرے میں لیٹا. مر کے قبر میں آئے گا, قسم خدا کی تیری قبر بننے سے پہلے اللہ تیری قبر میں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چلا ڈالے. بس توجہ کریں اور میری بات سنیں پیارے, خدا کے واسطے بارش چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی کرو, اپنے ماں باپ کو راضی کرو. اور اس بچی کی بات سنو, اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ وہ کہتی میں باپ کے گھر آ گئی, میرے باپ نے دیکھا بھائی خرچ دینے تیار نہیں ہے نا, تو باپ میرا تھیلا اٹھا کے بازار جانے لگا, مارکیٹ مطلب مزدوری کرنے کے لیے. میں نے کہا ابا کدھر؟ اس نے کہا بیٹی بچوں کے لیے کچھ تو لانا پڑے گا, ابھی میں زندہ ہوں تجھے ہاتھ پھیلانے نہیں دوں گا. باپ ہوتا ہے. بیٹیوں سے بھی گزارش ہے, خدا کے واسطے غلط قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار باپ کی ذمہ داری سمجھ لیا کرو. ہاں, کسی کو فون لگانے سے پہلے ایک بار باپ کے سفید بالوں کو سوچ لیا کرو. جب تمہیں دنیا دھکے دے گی اور دھوکے دے گی تب یہی باپ تمہیں سینے سے لگائے گا, یہی باپ سینے سے لگاتا ہے. اس نے کہا بیٹی میں تجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دوں گا. مارکیٹ گیا, لوگوں نے کہا تیری عمر نہیں کمانے کی. ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا میرے گھر پہ میری بیٹی بھوکی بیٹھی ہے, کم سے کم دے دینا پیسہ لیکن مزدوری کرا لو. اللہ اکبر. کہتی میرے باپ نے مزدوری کی پالا, لیکن باپ کب تک پالتا. ایک دن باپ کی موت کا دن قریب آیا, اس نے بھائیوں کو بلایا, وہ بلا کے کہنے لگا سن میں جا رہا ہوں, اپنی بہن کو کبھی لاوارث مت ہونے دینا. یہ بڑے دکھ اٹھا کے آئی ہے, اسے اکیلا مت چھوڑنا. تو وہ کہتی میرے بھائیوں نے باپ کی چارپائی کے پاس کھڑے ہو کے کہا تھا ابا ہم وعدہ کرتے ہیں جیسے تجھے بیٹی سے پیار ہے ویسے ہمیں بھی بہن سے پیار ہے. مگر وہ کہتی ابھی 40واں ہوا تھا باپ کا. بھائی کہنے لگے تو کہیں اور جا کے رہے, تیری وجہ سے گھر میں جھگڑے ہو رہے. مجھ سے کہنے لگے اگر تو کہے تیرا گھر کہیں اور لے دے. تو وہ کہنے لگی میں نے کہا کہ میرے گھر کی ضرورت نہیں ہے, میں اپنے باپ کی اس چھوٹی سی جھونپڑے میں رہ لوں گی, تم کہیں اور جا کے گھر بنا لو اپنا. کہا میں نے اتنا کہا, میرے بھائیوں نے ہاتھ پکڑ کے مجھے گھر سے نکالا اور دروازہ بند کر دیا. میرے بچے رو کے میرا منہ دیکھ کے کہنے لگے ماں کس کے دروازے جائیں گے. اس نے کہا میں بچوں کو لے کے باپ کی قبر پہ آئی
اور میں نے آ کے کہا ابا کیا اچھا ہوتا کہ کم سے کم ایک کمرہ ہمیں دے کے آ گیا ہوتا. خدا کے واسطے آج جو بارش نہیں ہو رہی ہے نا، جھانک کے دیکھنا کہیں کہیں ہمارے رشتوں میں دراریں ہیں. اسے چھوٹا گناہ مت سمجھنا. میرے حضور نے منبر پہ بیٹھ کے ایک دن کہا تھا، فرمایا تھا جس سے اپنے ناراض ہوں وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے. یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے. فرمایا جس سے اپنے ناراض ہوں وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے. ایک نوجوان اٹھا، اٹھنے کے بعد اپنی خالہ کے دروازے پہ گیا. خالہ کلمہ پڑھنے والی نہیں تھی، حضور کی دشمن تھی خالہ، حضور کی مخالفت کرتی تھی خالہ. گیا خالہ کے دروازے پہ اور جا کے کہنے لگا خالہ مجھے معاف کر دے. اس نے کہا آج اچانک میرے دروازے پہ؟ تو جب سے تو نے کلمہ پڑھا میرے دروازے پہ نہیں آیا، آج کیا کرنے آیا ہے؟ اس نے کہا اگر تو معاف نہیں کرے گی تو میرا محبوب ناراض رہے گا. خاتون کہنے لگی کون ہے تیرا محبوب؟ کہا کہ جس کو تو گالی دیتی وہ میرا محبوب ہے. کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا آج اسی محبوب نے کہا ہے جس سے اس کے اپنے ناراض ہیں اس سے میں بھی ناراض ہوں، جس سے اپنے ناراض ہیں وہ میری محفل میں نہ بیٹھے. کہا خالہ اگر تو معاف نہیں کرے گی تو میں اس کی محفل میں نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. کہا اس نے یہ نہیں کہا کہ صرف اپنے ناراض سے مراد کلمہ پڑھنے والے ناراض. کہا نہیں، اس نے مذہب کی قید نہیں لگائی ہے، اس نے ملت کی قید نہیں لگائی ہے. کہا پھر؟ کہا بس مطلقاً کہا ہے اگر تو ناراض تو وہ بھی ناراض ہے. اس نے کہا پھر سن یہ فیصلہ یہاں نہیں ہوگا. کہا کہاں ہوگا؟ کہا وہاں چل جہاں تیرا محبوب بیٹھا ہے، مجھے بھی لے کے چل. خاتون وہاں آئی ہے جہاں مصطفیٰ جلوگر ہے، آقا کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی. میرے آقا کریم نے دیکھا خاتون کی آنکھ میں آنسو ہیں. مصطفیٰ اپنی جگہ چھوڑتے ہیں، دروازے پہ آئے. فرماتے ہیں بتا کیا بات ہے؟ خاتون کہتی ہے محبوب اب دیر نہ کر، ہاتھ بڑا کلمہ پڑھا لے، مجھے بھی اپنا بنا لے. آقا فرماتے ہیں اتنی جلدی کس لیے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اب تک تو گالی بک رہی تھی، اب کلمے کی توفیق. اس نے کہا تم نے کہا ہے جس سے اپنے ناراض ہو اس سے محمد بھی ناراض ہے. کہا یہ بھتی بھانجا میرا دروازے پہ آیا جب اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے اور مجھے بتایا کہ تو تب تک ناراض ہے جب تک میں اس سے ناراض ہوں، تو میں سمجھ گئی جو زمین پر ہمیں اپنوں سے دور نہیں ہونے دیتا وہ ہم کو آخرت میں جنت سے دور کیسے ہونے دے سکتا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. نوجوانوں بارش چاہتے ہو تو بیٹیوں کو راضی کرو، بارش چاہتے ہو تو اپنوں کو راضی کرو، رحمتیں چاہتے ہو رب کی تو ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کو راضی کرو. اور جوانوں تم سے گزارش ہے عید کا دن آئے نا، عید کا دن آئے، دنیا نئے کپڑے پہن کے میلے میں جائے گی، لیکن تم اگر حضور کے غلام ہونا تو رکعت نماز پڑھ کے نہ عید کے دن سیدھے بہن کے دروازے پہ چلے جانا، بہن کے دروازے پہ چلے جانا. آج نہیں لگتا یہ اسلام جو آج ہمارے سامنے لوگوں کے جسموں سے نظر آتا ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ یہ کس دور میں دنیا چلی گئی ہے، کس دور میں دنیا چلی گئی ہے. آج بیٹیاں کیا جہیز کے نام پہ نہیں مر رہی؟ اور بھی مسائل ہیں صاحب سماج کے، اور مسائل پہ گفتگو کرو. اور بھی بحثیں ہیں، انہیں آپس میں ایک دوسرے سے بیٹھ کے تبادلہ خیال کرو. کب تک ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتی رہے گی؟ کوئی اچھا کرے تو اس کی بھی خیر نہیں، ہاں غلط تو غلط ہے ہی. خدا کے واسطے جو ضروری مسائل ہیں ان پہ بیٹھ کے ڈسکس کرو. ان مسائل کا کیسے ہمارے سماج سے ان کو دور کیا جا سکتا ہے. بیٹیاں آج بھی رو رہی ہیں، آج بھی بیٹیاں پھانسی لگا رہی ہیں، آج بھی بیٹیاں مر رہی ہیں، آج بھی باپ زہر کھا رہا ہے. آج بھی باپ، ابھی کچھ دن پہلے ایک باپ نے دو معصوم بچیوں کو اور ایک بیوی کو گولی مارنے کے بعد خود پھانسی لگا لی. ہزاروں جنازے میں آئے تھے، لوگ کہہ رہے تھے کتنی بھیڑ ہے جنازے میں، دیکھو تو سکی 4 جنازے ایک ساتھ اٹھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں خیرات آنی چاہیے جنازے میں آنے والوں کو. آج تم کاندھا دینے تو آ گئے، کیمرے کے آگے کھڑے ہو گئے، لوگ ہم کاندھا دینے آئے ہیں. کیا یہ اچھا ہوتا اگر زندگی میں ان کے دسترخوان پر ایک ایک روٹی کا پیسہ پہنچا دیا ہوتا؟ آج 4 جنازے ایک ساتھ ایک کاندھے پہ نہیں اٹھائے جاتے. تکلیف ہوتی ہے. یہ قوم میت کے بعد روٹی دینے تو پوچھ جاتی ہے، اس قوم کو جب بیمار بھوکا ہوتا ہے تب اس کی بھوک نظر کیوں نہیں آتی؟ بتاؤ مجھے، تمہیں غریب نواز کا لنگر تو یاد ہے، تمہیں یتیم کی بھوک یاد نہیں. تمہیں غوث کی بریانی تو یاد ہے، تمہیں بیوہ کے دسترخوان پہ رکھی ہوئی سوکھی روٹیاں کیوں دکھائی نہیں دیتی؟
مجھے بتاؤ آج دنیا بارش مانگ رہی ہے، ہم حقدار ہیں بارش کے؟ اور ہم پہ تو پتھر گرے ہوتے اگر مدینے میں آمینہ کا لال جلوہ گر نہ ہوتا۔ یہ سچی کہانی ہے، اگر حضور نہ ہوتے ہم تو جینے کے بھی حقدار نہیں تھے جینے کے حقدار۔ آج بندہ مر جاتا ہے غریب تو کفن کے چندے کر لیتے ہو، اگر غریب بیماری میں پڑا ہوتا ہے اس کی دوا کے لیے چندہ نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا اس کی دوا کے لیے چندہ؟ تکلیف ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے بتایا میں نے 5 لاکھ فلاں علامہ کے فنڈ میں ڈالے، کائے کے زکوٰۃ کے۔ میں نے کہا تیرے گاؤں میں کوئی بیوہ نہ تھی، کوئی یتیم نہیں تھی؟ گردن جھک گئی، کہنے لگا صاحب وہ بھی تو دین کا کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اسے دینے والوں ہزاروں تھے، اسے دینے والے تو لاکھوں تھے، کیا یہ اچھا ہوتا؟ تو نے 4 لاکھ اس کے فنڈ میں ڈالے، 5 لاکھ اس کے ٹرسٹ میں جمع کیے، اس لیے تاکہ رشتہ تیری مولوی سے مضبوط ہو جائے، تاکہ تعلقات تیرے مولوی سے اچھے ہو جائے۔ ان 5 لاکھ کو 10 جگہ بانٹتا اور ہر بیوہ کو 50-50 ہزار دیتا۔ میں نہیں جانتا کہ تیرے 4 لاکھ دینے سے مولوی کتنا راضی ہوا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں اگر 50-50 ہزار ہر بیوہ کے گھر پہنچا دیتا، خدا کی قسم گنبد خضرا والا بھی راضی ہو جاتا، کعبے والا بھی راضی ہو جاتا۔ مسلک اعلی حضرت فیضان معظمی حضور سیدنا ناصر میاں صاحب قبلہ علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں یہ ہمارا اعتراض نہیں ہے، ہم اپنوں کو کتے سے برا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو کھلانے کے لیے ہاتھ جوڑے پھر رہے ہیں۔ تم ضرور آنا مکھیا، تم نہ آئے تو دسترخوان پہ رونق نہیں آئے گی۔ یہ تیرے لیے مکھیا ہے، دنیا کو کھلا۔ خدا کی قسم اگر تیرا اپنا دسترخوان سے دور ہے نا، خدا کی قسم دنیا چرچے کر لے گی لیکن حضور مزار میں تکلیف محسوس کریں گے۔ اگر چاہتا ہے دنیا چرچے کرے نہ کرے، قیامت میں تیرے چرچے ہوں تو امیر کو منا یا نہ منا، روٹے ہوئے سگے بھائی کو منا کے دسترخوان پہ لیا۔ ہاں وہ امیر تھا نا، امریکہ میں کینسر ہو گیا اس کو، بلڈ کینسر، بڑا پریشان۔ سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا موت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کسی اللہ والے سے جا ملا، اس نے کہا سچ بتا گھر کب سے نہیں گیا؟ اس نے کہا 21 سال ہو گئے وطن چھوڑے ہوئے، ابھی نہیں گیا۔ کتنی دولت کمائی کا کوئی حساب نہیں۔ اس نے کہا اگر زندگی چاہتا ہے گھر چلا جا۔ کہا کیوں؟ کہا گھر جانے کے بعد اپنے سارے رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے کھانا کھلا۔ اللہ اکبر آیا، اس نے 1 مہینے تک رشتہ داروں کو، دوستوں کو، احباب کو، بھائیوں کو، سارے خاندان والوں کو کھلایا۔ 40 دن کے بعد جیسی اس نے ٹیسٹ کرایا تو نہ کینسر تھا نہ کینسر کا نام باقی تھا۔ تم نہیں جانتے اپنوں کی دعائیں کتنی لگتی ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے اپنوں کی دعائیں کتنی لگتی ہیں۔ اپنوں کی دعائیں لیا کرو، اپنے بھی نصیب سے ملا کرتے، نصیب سے اپنے ملا کرتے۔ ہاں یہ بھائی جو ہے نا بھائی، یہ تیری جائیداد کا بٹوارہ کرنے والا نہیں، یہ تیرے بازو کا زور ہے، یہ تیری ریڑھ کی ہڈی ہے۔ پکے حسینی بیٹھے نا سارے یہاں پہ، جتنے حسینی وہی ہاتھ اٹھا کے بتائیں اور سارے کہتے ہیں یا حسین۔ اللہ سلامت رکھ کے ماشاءاللہ ابھی تک جاگ رہے۔ بس یہ بات میں نے ایک بات سمجھانے کے لیے چھیڑی ہے، کیا تمہارے گاؤں میں مسلمانوں پہ مقدمے نہیں ہوتے، جھگڑے نہیں ہوتے؟ خوب ہوتے ہیں۔ وہ یاد رکھ پیارے، اتنی جلدی لاٹھی نہ نکالا کرو، اس لیے کہ تم جن کو مارتے ہو نا ان کے جنازے تمہیں کو اٹھانے پڑتے، تمہیں کو جنازے اٹھانے ہیں اور تمہیں کو تیجے تسوے کرنے ہیں۔ الگ سے قوم نہیں آئے گی، لیکن تم جانتے ہو تم نے اپنے کا گریبان پکڑا، جیل میں ڈال دیا۔ کچہری میں جا کے دیکھو، بھائی ایک اس تخت پہ بیٹھا وکیل کے، دوسرا اس تخت پہ بیٹھا، دونوں کی کہانی یہ ہے، یہ اپنے وکیل سے کہہ رہا ہے ایسی دفعہ لگانا جو 10-20 سال کے لیے اندر چلا جائے۔ وہ دوسرا بھائی سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ایسی لگانا جو 15 سال تک یہ دنیا نہ دیکھ پائے۔ اور ظالمو تم اپنے من کی بھڑاس نکال رکھے ہو، بتا کل دونوں کے جیل میں جانے کے بعد جب یہ بچے یتیموں کی طرح پھریں گے، ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے کون آئے گا؟ بتانا کون سے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو نے؟ مجھے بھی سمجھا۔ تمہیں لگتا ہے ایک جلسہ جنت بانٹ دے گا؟
مجھے جنت بانٹنی نہیں آتی. میرا اپنا اصول ہے, میں آئینہ ہوں, دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. کون آئے گا بچانے کے لیے ان بچوں کو؟ اچھا لگتا ہے ہمارے بچے یتیموں کی طرح گلیوں میں چکر لگائیں, باپ کے ہوتے ہوئے لاوارث گھومیں؟ شرم آنی چاہیے. اپنے بھائی کو پھنسا کے کرسی پہ ٹانگ رکھ کے کہہ رہا مجھ سے بیلنے چلا تھا. ہوش نہیں ہے تجھے؟ پوچھ ان علماء سے. میرے حسین نے 71 لاشیں کربلا میں اٹھائی تھی. کتنی؟ سارے بولے کتنی؟ 71 لاشیں اٹھائیں, لیکن 70 لاشیں اٹھائیں تو کمر تک ہاتھ نہیں گیا. لیکن جب غازی عباس کی آواز آئی تھی, ادرکنی یا حسین, میرے حسین مجھے سنبھالو, جب آپ کو لگا میرا غازی شہید ہو رہا ہے, میرے حسین نے کہا تھا آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے. تو جانتا ہے بھائی کیا ہے؟ 18 سال کے بیٹے کی لاش اٹھا کے کمر نہیں پکڑی, 6 سال کے اصغر کو اٹھایا کمر نہیں پکڑی, اون محمد کو لائے کمر نہیں پکڑی. لیکن جب غازی عباس کی لاش اٹھائی, کہتے ہیں آج میری کمر ٹوٹ گئی. بھائی شریک نہیں ہوتا, بھائی کی کمر کا زور ہوا کرتا. اگر یہ مر گئے نا, خدا کی قسم پیار سے, لالچ میں بھائی کہنے والے بہت ملیں گے, لیکن اس کے جانے کے بعد تیرے سینے کی گولی اپنے سینے پہ لینے والا کوئی دوسرا نہیں ملے گا. اس لیے خدا کے واسطے ختم کرو یہ آج کے بعد جھگڑے. رہ گئی بات انچ بھر زمین کی, تو جا, کسی پہ کم زیادہ ہے مصطفیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دے, کل خدا تجھے مصطفیٰ کی خوشی کے لیے معاف کر دے. ورنہ مجھے نہیں آتا جنت کا ٹکٹ کیسے ملے گا. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. ہاں اللہ کریم ہے, ہم تو یہ جانتے ہیں وہ اگر گناہوں کا بدلہ ہم سے لینے لگے, ہم تو ایک سانس کے بھی حقدار نہیں. ہاں ہم تو ایک سانس کے بھی حقدار نہیں, ہم اس کو بدلہ, اس کو حساب دینے کے کہاں حقدار ہیں. ہاں ہماری تو بس کی بات نہیں ہم ایک سانس کا حساب دے سکیں جو ہم نے اس کی توفیق سے لی ہے. وہ بڑا کریم ہے, اگر وہ چاہے گا محبوب کے زلفوں کے صدقے میں بارش کر دے گا. ہاں حضور کی نسل کے صدقے میں اللہ بارش فرمائے گا. وہ کریم ہے, اس کی اپنی مرضی ہے, جب چاہے بارش کر دے, جب چاہے سوکھا کر دے. لیکن ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ میرے رب کا کرم ضرور برسے گا. ہاں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا بھیگے سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے, سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے, بن کے رحمت کی گھٹا چھائیں تمہارے گیسو. ہاں تو بس اللہ کریم محبوب کی زلفوں کے صدقے میں بارش عطا فرما دے. نوجوانوں کوشش کریں گے میرے بھائیوں, آپ نے اتنی محنت سے جلسہ سجایا ہے, کم سے کم کمیٹی والے اور بستی والوں رشتہ داروں کی رضا مندی کا خیال رکھنا ہے, خاص کر کے بہن بیٹی کے رشتے کا خیال کرنا ہے, ماں باپ کے رشتے کا خیال کرنا ہے, اور اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے, اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے. اور خبردار اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ یہ کہے میں سید زادہ ہوں تو بس گردن جھکا کے تسلیم کر لینا ہے. ہاں بس ہمارے دروازے پہ اگر کوئی بندہ آ جاتا نا, مزاج بڑے کڑوے ہو گئے ہم لوگوں کے, دروازے پہ کوئی بندہ آ جاتا تو کہتے او دیکھو اتنا ہٹا کٹا ہو کے بھیک مانگ رہا ہے. ہاں ہم اس کی معیار ناپنے لگتے ہیں, معیار نہ ناپ. تیرے دروازے پہ حضور فرماتے ہیں اگر تیرے دروازے پہ کوئی گھوڑے پہ بیٹھ کر بھی آئے نا تو فرماتے ہیں اگر تجھ سے کچھ مانگے تو دے دے. اس وقت کے گھوڑے پہ بیٹھنا آج کے فارچونر میں بیٹھنے کے برابر تھا. ہاں فرمایا کر تیرے دروازے پہ گھوڑے پہ بیٹھ کر بھی کوئی سوالی آئے تو خالی مت لوٹا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, محبوب تیرے دروازے پہ کوئی بھی آئے خالی مت لوٹانا, اور کسی کو خالی نہ لوٹانا یہ محبوب کی سنت ہے. دروازے پہ بہن آئے دروازہ بند مت کرنا, بیٹی آئے منع مت کرنا. رشتہ داروں میں عادت ہوتی ہے کوئی بیمار ہو جائے فون پہلے بند کر لیتے ہیں, کئی پیسوں کے لیے فون نہ مار دیں. اس لیے خدا کے واسطے بہن بیٹی کو دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا ہے. اگر بہنوں کو ضرورت ہونا تو دل کھول کے دیا کرو, اللہ بہنوں کے صدقے میں 70 گنا زیادہ عطا فرما دیا کرتا ہے.
70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑ لو، بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے، یہ کمیٹی، یہ جلسہ، یہ بستی کے لوگ زندہ باد، پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو سلام، بہت ٹائم ہو گیا، بہت ٹائم ہو گیا۔ بیٹھ ہی ہے، بیٹھ۔ ناز تمہارا ہی تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وسلم۔ صلو علیہ وسلم۔